دیکھو میں جوان لڑکیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آج آپ اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو کسی شریف آدمی سے نکاح کر کے. حرام مزے اڑانے کی کوشش میں مت لگو, کیونکہ پھر بڑھاپا بہت ستائے گا تمہیں. مرد تمہیں اس وقت تک, یہ جو دوست ہے نا فرینڈز, یہ ایزی لوڈ اور یہ سب جب تک کرائیں گے جب تک آپ میں جوانی ہے. جہاں ذرا سا یہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے حسن خراب ہونا شروع ہوا, جیسے ٹیشو پیپر ہوتا ہے نا, استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے, ایسے پھینک دی جاؤ گی کچرے میں. بہت ہو رہا ہے یہ, اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے ان جو ماڈلنگ سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں نا, ان کے ساتھ تو بہت ہو رہا ہے. جب جوان تھیں تو ساری کمپنیاں آ کے بلاتی تھیں ماڈلنگ کے لیے, یہ والا پوسٹ چاہیے. جب تھوڑا سا ان میں جھریاں آنا شروع ہوئی تو کمپنیوں نے لفٹ کرانا چھوڑ دی. پھر ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کہیں بڑی تقریب میں کسی شو میں بلایا, ایک ایوارڈ دے دیا, لوگ اس عزت کو دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اب تک عزت ہو رہی ہے. وہ 4 منٹ کی, یہ آدھا گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے یہ جو جوانی دی ہے, خوبصورتی دی ہے, اس کو ناجائز استعمال مت کرو. کسی شریف آدمی سے جلد نکاح کی کوشش کر کے اچھی فیملی میں جا کے اپنا گھر بساؤ اور اسی پر اکتفا کرو, گزارا کرو. کیونکہ جب بڑھاپا آئے گا نا تو وہاں آپ کو عزت ملے گی بہت زیادہ. کیونکہ جب عورت خاندان میں جاتی ہے کسی, تو جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا. ابے بول لیا کرو یار خدا کے بندو, اس کے گریڈ اسی حساب سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنی زیادہ عمر بڑھے گی, پہلے ماں بنے گی تو ماں ہے, پھر دادی بنے گی. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی, اللہ مغفرت فرمائے, اور بستر پہ پڑی ہوئی ہیں, لیکن اب تک ان کی یاد دماغ سے نہیں نکلی. کچھ بھی نہیں کرتی تھی بیچاری, لیٹی رہتی تھی, لیکن وہ بھی ایک اچھا لگتا تھا اور دل چاہتا ہے کہ کاش دنیا سے نہ جاتی. وہ بھی اب یاد آتی ہیں. بوڑھی ماں جتنی بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگے گی. پھر ہمارے بچوں کی دادی تھیں, وہ بچے الگ پھٹے ہوتے تھے. ہماری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی نا آخر عمر میں کہ ان کے ہوش آواز نہیں تھے, بستر پہ پڑی رہتی تھیں, بس بستر پہ پڑی رہتی تھیں, کچھ نہ بولتی تھی نہ سنتی تھی. بس جب تسبیح پکڑاؤ تو تسبیح ہاتھ سے گھمانا, عادت پڑی ہوئی تھی نا. آج جب بڑھاپا آئے گا نا تو بوڑھوں کو کچھ بھی دو گے نہیں, موبائل دو گے ایک دم ٹک ٹک شروع ہو جائیں گے. یہ جو نوجوان نسل ہے نا, ان کے بڑھاپے کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ساری زندگی تسبیح گھمائی ہے تو بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں یاد رہا, دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا ان کا. تو اب جب تسبیح پکڑاؤ تو خود بخود تسبیح. سورہ یاسین جب میرے بھائی پڑھتے تھے تو جو آیت کہیں وہ ایک حرف رہ جاتا تھا نا تو اگلا حرف ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. سورہ یاسین بہت پڑھتی تھی. تو کچھ بھی نہیں کر رہی, لیکن پھر بھی گھر میں کیا ایک احساس ہے کہ گھر میں ماں موجود ہے. بچے بھی خوش ہوتے تھے. اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے تھے دادی کو گھسیٹ کے یہاں لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا. ادھر بچوں کو تو دادیوں سے بوڑھوں سے بڑی مناسبت ہوتی ہے. اس گھر میں لے گیا تو بچے کہتے نہیں اماں کو دادی کو کہاں لے کر آؤ. بچے مانوس ہوتے ہیں. اگر اولاد نہ ہو اور گھر نہ بسایا ہو تو بڑھاپے میں یہ عزت ملے گی؟ محلے والے پوچھیں گے کیا؟ یا وہ اگر کوئی خاتون نے جوانی میں ماڈلنگ کی ہو تو کیا بڑھاپے میں کمپنیاں اس کو یہ پروٹوکول دیں گی؟ شکر ہے یار نہیں دیں گی نا, انہوں نے جواب دیا نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, جہاں اللہ نے عورت کو حسن بہت زیادہ دیا نا, اللہ عورت سے یہ حسن چھینتا بھی بہت جلدی ہے. مرد بہت دیر سے بڈھے ہوتے ہیں, عورتیں بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. مرد تو 40 سال میں تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی بنا ہے. یہ تو مشاہدہ, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے اور مشاہدہ بھی ہے. 40 سال میں جب آدمی قدم رکھتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ اپنی بھرپور طاقت کو پہنچتا ہے. تو 40 سال میں تو مرد آدمی بنتا ہے اور زور پیدا ہوتا ہے اس کی آواز میں, اس کی چال میں. بہت ٹائم سے جا کے بوڑھا ہوتا ہے. اور لڑکیاں جلدی ان پہ بڑھاپا آتا ہے, ان کا حسن و جمال بہت جلدی ختم ہوتا ہے. یہ قدرت کا ایک اصول ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اب اس میں تو عورت کو اور زیادہ خیال کرنا ہے کہ بھائی جلدی اپنے آپ کو ٹھکانے لگاؤ, جلدی اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بناؤ, کسی خاندان کا فرد بناؤ. نہیں جی ابھی ہم نے جاب کرنی ہے, ایکچولی میں نے ایجوکیشن یہاں تک حاصل کرنی ہے, میں پی ایچ ڈی کروں گی, پھر میں ڈاکٹر بنوں گی, پھر میں یہ کروں گی. یہ خواتین کے فون آتے ہیں نا, میں ان کو سمجھاتا ہوں شادی کرو بھائی. نہیں میں یہ کروں گی تو ٹھیک ہے کر لو. جب وہ پی ایچ ڈی کر لیا انہوں نے, میں پی ایچ ڈی سے منع نہیں کرتا, یہ شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے. میں ڈاکٹر بننے سے اور خدا کا واسطہ جب نکاح کر کے لایا کرو تو اپنی بہوؤں کو کسی تعلیم سے روکنے کی کوشش بولو بھائی مت کیا کرو, پڑھاؤ, اچھا ہے تمہارا فائدہ ہوگا. لیکن نہیں جی ابھی ایکچولی یہ پھر ایکچولی کر آ کے ڈاکٹر بن گئی. مرد
عورت میں سب سے پہلے اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے, اس کی تعلیم کو دوسرے نمبر پہ رکھتا ہے. کتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں جنہوں نے جوانی میں شادی نہیں کی ڈاکٹر بن کے کیریئر بنانے میں, اب ان کا حسن و جمال ختم ہو گیا, ڈگریاں بہت ہیں مگر کوئی ڈاکٹر بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے شادی کیا علاج کے لیے کرنی ہے, کیا محلے میں کلینک ختم ہو گئی ہیں. یاری بات. تو یہ سب معاشرے میں ہو رہا ہے. ماں باپ بھی کہتے ہیں نہیں بچی جب تک یہاں تک نہیں پہنچ جائے گی ہم نہیں کریں گے.